آج کابینہ کا بہت اہم اجلاس ہوا جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، اور میں پہلے ایجنڈا سے شروع کرتی ہوں کہ جو کابینہ میں سب سے پہلے ایجنڈا کے اوپر جو ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا ہے اور اس میں افواج پاکستان کے لوگ شہید ہوئے ہیں، افسران، اور سیلاب سے جاں بحق ہونے والے افراد پورے پاکستان میں جہاں جہاں سیلاب کا آبی ریلا آیا ہے اس کے اندر جتنے بھی لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، اور اس دن جو ادھوناک افسوسناک واقعہ ہیلی کاپٹر کا ہوا جس میں افواج پاکستان کے لوگ شہید ہوئے، افسران شہید ہوئے جو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے سیلاب زدگان علاقوں میں مانیٹرنگ مشن کے اوپر تھے، جو وہاں کی ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں، وہاں کی ریہیبلیٹیشن کی ایکٹیویٹیز ہیں اور وہاں کی ریلیف کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹرنگ کرتے ہوئے، تو اس کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ دوسرے ایجنڈا کے اوپر کابینہ نے یونانیمسلی جو وزارت مذہبی امور کے وزیر ہیں مفتی عبدالشکور صاحب، ان کو حج کے بہترین انتظامات کے اوپر بہت اپریشیٹ کیا گیا، اور ان کی وہاں جتنے انتظامات تھے ان کے اوپر جو پبلک کی بھی رائے آئی ہے اس کے مطابق ان کو اپریشیٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ کابینہ میں جو ری انشورنس کمپنی لمیٹڈ ہے اس کے جو سی ای او کی تعیناتی ہوئی اور جس میں 3 افراد پر مشتمل ایک پینل آیا، جس میں سے کابینہ نے فرمان اللہ کو چیف ایگزیکٹو آفیسر بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کابینہ میں بہت تفصیلی جو این ڈی ایم اے کی، پی ڈی ایم اے کی جو رپورٹس ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح وزیر اعظم صاحب خود ان علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں جہاں سیلاب سے تباہی آئی ہے، لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، ان کی ریلیف کی، ریہیبلیٹیشن کی ایکٹیویٹیز کو خود مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اور جا کے آپ نے دیکھا کہ جب وہ بلوچستان میں گئے اور وہاں بھی جو جہاں جہاں ریلیف کے نہیں پہنچی تھیں چیزیں، جہاں جہاں کوتاہیاں تھیں، جہاں جہاں مانیٹرنگ کے اندر وہ تمام چیزیں نظر آئیں، ان کا فوری طور پر ایکشن لیا گیا۔ اور یہ جو دورہ ہے وزیر اعظم کا، آج بھی وہ ٹانگ کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان گئے ہوئے تھے، اس کے بعد ٹانک گئے اور پھر ڈیرہ اسماعیل کے علاقے رمک میں ہم لوگ گئے، میں ان کے ہمراہ تھی، وہاں بھی ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا گیا۔ اور ایک ہی بات پہ پرائم منسٹر نے فوکس کیا کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر وفاق جہاں جہاں بھی اپنا کردار ہے اس کو ادا کرے گی، اور وہاں کی صوبائی انتظامیہ کو بھی یہ ہدایت جاری کی کہ فوری طور کے اوپر جو ریہیبلیٹیشن ریلیف کے چیزیں ہیں وہ ان تک پہنچائی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت کی کہ جہاں بحق ہونے والے جو افراد ہیں وہاں اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے کے امدادی چیک دیے جا رہے ہیں، اور فوری طور پر اس کو کمپلیٹ کرنے کی آرڈرز پرائم منسٹر نے دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تباہ شدہ گھروں کی تعمیر کے حوالے سے جو کچے اور پکے گھر ہیں ان کے اندر تفریق ختم کر کے 5 لاکھ روپیہ فوری طور پر ادا کرنے کا کہا گیا، اور یہ وفاق کی سطح کے اوپر اپنا حصہ ہے۔ جاں بحق ہونے والوں کے لیے کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ صرف ایک دل کے اندر ایک تسلی ہوتی ہے کہ ان تک یہ پیسے پہنچ گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک مشترکہ سروے کرایا جائے جس کے اندر یہ جو ڈیمیجز ہیں گھروں کے، جاں بحق ہونے والوں کے، اس کا فوری طور پر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک مفصل سسٹم ہو اور لوگوں کو ریہیبلیٹیشن کے جو پیسے ہیں اور جہاں بحق ہونے والوں کو پیسے جو ہیں وہ مل سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو این ڈی ایم اے ہے ان کے تمام جو انتظامات ہیں، جو ان کے کارروائیاں ہیں، جو پی ڈی ایم ایز ہیں، ان کو بھی سراہا گیا، اور افواج پاکستان کے جو ورکنگ ریلیشن شپ سویلین اداروں کے ساتھ ہیں ان کو بھی سراہا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تخمینہ لگانے کے لیے این ڈی ایم اے کو خصوصی طور پر صوبائی حکومتوں کے ساتھ ایک مشترکہ، جو میں نے پہلے کہا کہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جتنی مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں سیلاب سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے فوراً ہدایت جاری کر دی، اور اس پروسیس کو جلدی مکمل کرنے کی بھی کابینہ کی طرف سے ہدایت جاری ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے اس موقع پر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ فوری طور پر جب یہ سروے مکمل ہو اور جہاں جہاں سے یہ سروے مکمل ہوتا ہے فوری طور پہ ادائیگیوں کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری کر دیا جائے، اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ذریعے، اور اس میں کابینہ کے دوسرے منسٹرز کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اور جو بحالی ہے
تعمیر نو ہے اور جہاں بحق ہونے والوں کے جو پیسے ہیں ان کو فوری طور پر دینے کی ہدایت کی گئی ہے. اور ایک اور چیز کہ کابینہ میں جو وزارت اقتصادی امور کی ہدایت کی ہے، ان کو ہدایت کی ہے کہ پاکستان میں موجودہ جو بین الاقوامی ڈونر ایجنسیز ہیں ان کو بھی یہ کہا جائے کہ جو خالی ڈیزاسٹر جو رسک مینجمنٹ ہے یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کے اندر جو واٹر انفراسٹرکچر ہے، جو ریلیف ہے، جو ریہیبلیٹیشن ہے، اس میں اپنا کردار ادا کریں. اور یہ تمام انٹرنیشنل ایجنسیز کو جو اکنامک افیئر ڈویژن ہے وہ اور جو فائنانس منسٹری ہے اس کو اکٹھے اس تعمیر نو اور بحالی میں اپنے وسائل اور اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ایک ہدایت جاری کی. اور وہ جلد ہی اس کا اجلاس جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں جو ریہیبلیٹیشن میں ایکسپرٹیز بھی رکھتی ہیں ان کو انوائٹ کرنے کو لیے کہا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بات آئی اور بہت اس میں زور دیا گیا کہ جتنے بھی ملک کے اندر این ڈی ایم ایز ہیں، وزارت اقتصادی امور ہے جس کو اکنامک افیئر ڈویژن کہتے ہیں، جہاں انٹرنیشنل این جی اوز ہیں، مقامی این جی اوز ہیں، ڈونر ایجنسیز ہیں، اور وہ تمام لوگ جو مخیر حضرات ہیں جو ملک کے اندر اس وقت جو سیلاب سے آیا ہوا ایک صورتحال ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی اپیل ہے. جو لوگ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، میں خود وہاں پرائم منسٹر کے ساتھ موجود تھی، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ یہ ایسی انپریسیڈنٹڈ اس وقت مانسون آئی ہے اور اس کا جو لیول ہے وہ بھی ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا اس میں. اور وہ لوگ جو جس حالت میں وہاں ہیں، ایک ایبسلوٹ پروٹیکشن تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی اس طرح کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی، اور یہ پورے خطے میں ہے. لیکن جہاں جہاں ہم سب پاکستانی بہن بھائی مخیر حضرات، صاحب حیثیت حضرات اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی مدد بھی ہوگی اور اصال ثواب بھی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور ڈنمارک کی حکومتوں کے درمیان فریم ورک اگریمنٹ کی منظوری دی گئی ہے. اس معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد ملکوں کے درمیان معاشی تعلقات اور اس کے اوپر ایک نئے باب کا آغاز ہوگا اور اس کو فوری طور پہ امپلیمنٹیشن فریم ورک کے اوپر لے جانے کی ہدایت دی گئی ہے. اسی طرح جو اس معاہدے کے دیگر فوائد میں سود سے پاک قرضہ، 35% سبسڈی اور ڈینش ٹیکنالوجی کی پاکستان میں منتقلی بھی شامل ہے. یہ بڑا ایک سٹیپ ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ میں وفاقی کابینہ، یہ بہت ہی ایک اہم ایجنڈا پوائنٹ ڈسکس ہوا کہ وزارت داخلہ نے جو وفاقی کابینہ کی یوم آزادی کے حوالے سے قیدیوں کی سزاؤں میں جو کمی ہے اس کے اوپر ایک رپورٹ اور ریکمنڈیشن پیش کی، اور اس کے مطابق کابینہ نے تفصیلی غور و غوص کے بعد 75ویں یوم آزادی کی مناسبت سے قیدیوں کی سزاؤں کے حوالے سے دوبارہ سمری پیش کرنے کو کہا، اور اس میں اس سلسلے سے متعلقہ قوانین کی روشنی میں ان قوانین کا جائزہ لینے کے بعد بزرگ، خواتین اور بچوں اور وہ تمام قیدی جو اپنی سزا کا 2/3 حصہ کاٹ چکے ہیں ان کے لیے خصوصی سزاؤں میں کمی کی تجویز جو ہے وہ کی جائے، اور وہ اگلی کابینہ میں اس کی منظوری دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو وزارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، وفاقی کابینہ نے جو SDGs پائیدار ترقی کا پروگرام ہے اس کے اندر اس کے تحت جاری ترقیاتی اسکیمیں جو ہیں ان کے حوالے سے آگاہ کیا. کابینہ نے اس موقع پر وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال صاحب کو ہدایت جاری کی کہ ترقیاتی منصوبوں کا اثر نو جائزہ لیا جائے اور ان پر عمل درآمد کے لیے وسائل کی دستیابی کے حوالے سے کابینہ کو اگلی میٹنگ میں آگاہ کیا جائے اور اس کے اوپر فوری عمل درآمد شروع کر دیا جائے. اس کے بعد یہ بھی ہوا ڈسکس کہ آخر میں جو وفاقی کابینہ نے وفاقی سیکرٹری وزارت اقتصادی امور میاں اسد حیات الدین کی 3 اشروں سے زائد محیط قومی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جو وہ ریٹائر ہونے والے ہیں. جو آخری ایجنڈا تھا اس کے اوپر بہت تفصیلی جائزہ لیا گیا. آپ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فورن فنڈنگ کیس ہے جو 8 سال سے تاخیر کا شکار تھا، آخر کار اس کا فیصلہ دیا ہے، جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ایک الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے جس کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت PPO جس کو بولتے ہیں، اس میں جو سیکشن 3 ہے کہ if the party receives any aid financial or otherwise from any government or political party of a foreign country or any portion of its funds from foreign nationals، اس کے اوپر اور اسی طرح الیکشن ایکٹ کے جو 2017 ہے اس کے مطابق یہ رپورٹ یہ فیصلہ دیا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے
کہ جو اس کا پورا جو پروسیس ہے کہ جب الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے جس میں 8 سال سے یہ انویسٹیگیشن اور انکوائری جاری تھی اور 8 سال کے اندر 51 ایڈجرنمنٹس پاکستان تحریک انصاف نے لیں، اور یہ اس کا پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومت وقت جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اکبر ایس بابر صاحب اپنی پٹیشن لے کر الیکشن کمیشن گئے تھے، اور الیکشن کمیشن کے اندر الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر کی جو پٹیشن ہے اس کے اگینسٹ پی ٹی آئی سے وہ تمام ثبوت مانگے جو وہ جواب دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کسی قسم کا جواب 8 سال گزر جانے کے باوجود نہیں دیا، جس پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے وہ تمام ریکارڈ پیش کیا، اور ان تمام ریکارڈ کو پیش کرنے کے بعد انہوں نے 8 سال بعد ایک تفصیلی فیصلہ دیا، اور اس تفصیلی فیصلے کی جو قانونی طریقہ کار ہے اس میں جو رپورٹ ہے، جب ایسا مٹیریل آ جائے جو کافی ہو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت، تو حکومت جو ہوتی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اس پر ایکٹ کرنے کی پابند ہوتی ہے. اور اسی سلسلے میں آج لاء منسٹر نے لاء منسٹری کی طرف سے ایک مفصل بریفنگ دی کابینہ کو، اور پوری جو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے کہ کیسے حکومت وقت نے آئین اور قانون کے مطابق وہ پابند ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اپنا ایکشن لینا ہے اور ایک ڈیکلیریشن دینی ہوتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جو فیصلہ ہے اس میں واضح طور پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہوئی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے تمام وہ منی ٹریلز اور تمام وہ فورن نیشنلز اور فورن کمپنیز کے تحت جو چیزیں ہیں ان کو ڈکلیئر کر کے نوئنگلی اور ولنگلی جو چیئرمین تھے اس پولیٹیکل پارٹی کے، ان کو عمران خان صاحب، ان کو یہ معلوم تھا، اور ان کے دستخطوں کے ذریعے، ان کی ایفیڈیوٹس کے ذریعے 5 دفعہ 5 سال میں وہ ایفیڈیوٹ جمع کرایا گیا جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق جعلی تھا، فالس تھا، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے بار بار الیکشن کمیشن کے فیصلے میں ولنگلی اور نوئنگلی کا وہ لفظ استعمال ہوا ہے. غیر ملکی امداد لینے والی سیاسی جماعت قرار پائی ہے، اور ان تمام ثبوت جو اس میں ایویڈنسز ہیں ان تمام منی ٹریلز کے مطابق الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق اب حکومت پاکستان جو ہے وہ اس بات کی پابند ہے کہ ایک ڈیکلیریشن الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ سپریم کورٹ بھجوانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو وہ ہے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے تحت جو مٹیریل ہے اس فیصلے میں وہ اس کے پہ کافی ہے جو لاء منسٹر نے اور لاء منسٹری نے بتایا، اور اس کے اندر واضح طور پر الیکشن کمیشن نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ ایک غیر ملکی امداد لینے والی جماعت ڈکلیئر پائی ہے، اور اس کے مطابق یہ ڈیکلیریشن اصولی طور پر فیصلہ کر لیا گیا آج کابینہ کے اندر کہ اس کو فوری طور پر تیار کر کے سپریم کورٹ بھجوایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ 3 دن کی مہلت دی گئی ہے. اگلی کابینہ کی جو عشورہ کے بعد کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں وزارت قانون جو ہے وہ تمام قانونی اور آئینی چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے وہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ کابینہ میں پیش کرے گی سپریم کورٹ میں بھیجنے کے لیے. دوسرا جو اس کے اندر پہلو ہے وہ امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے کہ جو فیصلہ ہے، اور میں یہ بھی ضرور واضح طور پہ بتاتی چلوں کیونکہ اس کے بعد جو دوسری پارٹی ہے وہ ہمارے سیاسی حریف ضرور ہیں اور یہ آپ سب کو معلوم ہے، لیکن اس وقت سیاسی حریف کا معاملہ نہیں ہے، اس وقت قانون اور آئین کا معاملہ ہے. جو آئینی ادارہ الیکشن کمیشن نے ان 2 ملک کے اندر قوانین جو موجود ہیں پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 اور الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے مطابق یہ ایکشن گورنمنٹ نے لینا ہوتا ہے، وہ پابند ہوتی ہے، اور یہ کسی قسم کی اور اس کے اندر بات نہیں، اور اسی پہرائے میں اس کو لیا جائے. دوسرا اس کا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو جعلی ایفیڈیوٹ کا ہے جو کہ ڈکلیئر کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جو پوری ایک منی ٹریل دی گئی ہے وہ تمام کمپنیز کے نام، وہ تمام فورن نیشنلز کے نام واضح طور پر اس فیصلے میں دے دیے گئے ہیں، جس کے ذریعے یہ پاکستان تحریک انصاف غیر ملکی فورن فنڈنگ کی سے امداد لینے والی جماعت قرار پائی ہے. دوسرا حصہ اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے جس کے اندر 16 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈکلیئر نہیں کیے، اور
8 کی صرف اونرشپ لی 26 اکاؤنٹس میں سے، اور 16 اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کیے، جبکہ اس میں سے جو اکاؤنٹس ہیں وہ عمران خان سمیت جو ان کی سینئر قیادت ہے ان کے نام پر کھلے، اور ذاتی ملازمین پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کے اندر جو ملازمین کام کرتے ہیں ان کے نام کے اوپر وہ پیسے آتے رہے، اور ان پیسوں کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا گیا۔ اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تو یہ اکاؤنٹس ڈکلیئر نہیں کیے، اور پھر آپ کی صرف انفارمیشن کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف ہے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق، جو کہ 8 سال کی ایک مکمل مفصل فیصلہ ہے انکوائری کے بعد، جس میں 51 ایڈجرنمنٹس پاکستان تحریک انصاف نے مانگی، 9 وکلا کو تبدیل کیا گیا، اور 11 پٹیشنز ہائی کورٹ میں کی کہ الیکشن کمیشن کا یہ دائرہ کار نہیں ہے۔ تو ایک کمپلیٹ 8 سال کی ایویڈنس موجود ہے کہ ان کو جواب دینے کا موقع فراہم کیا گیا۔ آج وہ جواب اگر ٹیلی ویژنس پر بیٹھ کے دے رہے ہیں تو بہت ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ یہ جواب 8 سال میں الیکشن کمیشن کو دیتے، لیکن اس فیصلے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف، جو کہ اب غیر ملکی امداد لینے والی سیاسی جماعت ڈکلیئر ہو گئی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق، اس نے ووٹن کرکٹ لمیٹڈ رجسٹرڈ ان کیمن، برسٹل انجینئرنگ سروسز، ای پلانٹ ٹرسٹیز جو کہ رجسٹرڈ ہے کیمن میں، پی ٹی آئی یو ایس اے ایل ایل سی، پی ٹی اے یو ایس اے ایل ایل سی، پی ٹی اے کینیڈا کوپریشنز، ڈنپک پرائیویٹ لمیٹڈ جو کہ اگین آسٹریلیا کے اندر رجسٹرڈ ہے۔ اس کے بعد مس رومیٹا شیٹی جو کہ بھارتی بزنس خاتون ہیں، ان کے اس میں اکاؤنٹس میں پیسے شامل ہیں۔ اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں عمران خان صاحب کے ایفیڈیوٹ، جس ایفیڈیوٹ کو اگر آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیوں پابند ہے حکومت اس کے اوپر اپنا ڈیکلیریشن دینے کی آئین اور قانون کے مطابق۔ اس میں عمران خان صاحب کا جو ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن کے اندر آپ دیتے ہیں ایز پولیٹیکل پارٹی چیئرمین یا پریزیڈنٹ، اس میں نو فنڈس فرام اینی سورس پروہیبٹڈ انڈر دا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 were received by the party. Number 1. Number 2, statement contains an accurate financial position. And number 3, the information is correct to the best of my knowledge and belief. یہ ایفیڈیوٹ جو ہے یہ عمران خان صاحب نے 5 سال کا 5 دفعہ یہ ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں اپنے دستخطوں کے ساتھ جمع کرایا، جس میں 3 چیزیں جو بڑے واضح طور پہ انہوں نے انڈرٹیکنگ دی کہ نو فنڈس فرام اینی سورس prohibited source under the political parties order 2002, statement contains an accurate financial position and information is correct to the best of my knowledge and belief۔ یہ پارٹی پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت ہر پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو ایفیڈیوٹ دے کر جمع کرانا پڑتا ہے جب وہ سال کا اپنا اکاؤنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کراتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی جن اکاؤنٹس کے ذریعے یہ پیسہ آیا جن کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا اور ذاتی ملازمین کے نام کے اوپر یہ پیسے منگا کر اس کو کیا گیا، اس کے اوپر کابینہ نے یہ ہدایت جاری کی ہے ایف آئی اے کو، انٹیریئر منسٹری کو، کہ اس کے اندر جو قانون اور آئین کے مطابق اس کے اوپر ایک مکمل غیر جانبدار انڈیپینڈنٹ انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو۔ اس کے اندر منی لانڈرنگ کا ایسپیکٹ، اس کے اندر فیک اکاؤنٹس، اس کے اندر مس اپروپریشن آف فنڈ، اور سب سے بڑی بات کہ خیرات کے پیسے کو منگا کر پولیٹیکل سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور ان 11 اکاؤنٹس جو ہیں، جن 11 اکاؤنٹس کو اور 3 وہ اکاؤنٹس جو بالکل ڈس اون کیے گئے، 16 اکاؤنٹس ان کی اپنی سیاسی قیادت استعمال کرتی تھی، جو کہ الیکشن کمیشن نے واضح طور پر وہ نام بتا دیے گئے ہیں۔ ان کو تمام جو مالیاتی ادارے ہیں، جو تحقیقاتی ادارے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایف آئی اے کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے آج کہ وہ فوری طور پر اس کے اوپر انکوائری سٹارٹ کرے۔ وہ تمام لوگ جو اس کے اندر اس جرم کے اندر شامل ہیں، اس کے اگینسٹ بھی انکوائری آج سے شروع کر دی گئی ہے کابینہ کے فیصلے کے مطابق۔ اور اس کے اندر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، ایف پی آر ہے، ایف آئی اے ہے، ملک کے اندر جتنے مالیاتی اور تحقیقاتی ادارے ہیں ان تمام کے ریپس موجود ہوں گے، اور ایک ایسی انکوائری ہوگی جو کہ تمام الیکشن کمیشن کی فیصلے کے
روشنی کے اندر یہ انویسٹیگیشن جو ہے یہ اس کو کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس کو سٹارٹ کر کے، کیونکہ یہ ایک ایسا جرم ہے جو میں آپ کو بتاتی چلوں، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی سیاسی جماعت کو فورن ایڈڈ غیر ملکی امداد لینے والی جماعت قرار دیا گیا ہے۔ دوسری بات، پہلی دفعہ وہ ایفیڈیوٹ جو کہ پارٹی کا سربراہ جمع کراتا ہے، جو کہ اس نے 5 دفعہ جمع کرایا الیکشن کمیشن کے اندر اپنے دستخط کے ساتھ، وہ فالس ہے، وہ جعلی ہے۔ تو یہ جعل سازی کا جو ایک مقدمہ انویسٹیگیشن ہے۔ پھر وہ اکاؤنٹس جو اپنے ذاتی اکاؤنٹس تھے، وہ فورن فنڈنگ کے ملک کے اندر ٹرانزیکشن کے لیے اور ٹرانسفر کے لیے استعمال ہوتے رہے، اپنی سیکریٹریٹ کے ملازمین کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا گیا۔ یہ منی لانڈرنگ بغیر کسی ڈیکلریشن کے جو ایسپیکٹ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مس اپروپریشن آف فنڈز ہے کہ وہ فنڈز جو ملک کے اندر آئے وہ اس کی جو وہ کہاں لگے، یہ ایک پراپر انویسٹیگیشن کے ذریعے۔ اور پھر جو میں نے آپ کو تمام فورن جو کمپنیز ہیں ان کا بھی تفصیلی الیکشن کمیشن کی رپورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی، تو اس کے اوپر ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک کمپلیٹ انویسٹیگیشن FIA انٹیریئر منسٹری کی اس میں کیا جائے گا، کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ آج کے کابینہ کی کارروائی تھی جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی بغیر کسی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے۔ وہ انشاءاللہ موقع رہا تو اگلی دفعہ پریس کانفرنس میں دیکھیں، یہ حکومت تھوڑی سی مختلف ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں۔ یہ فیصلہ اگر کسی اور جماعت کے بارے میں ان کی حکومت میں آیا ہوتا تو سب اس وقت جیل میں ہوتے بغیر کسی بھی کارروائی کو پورا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اناؤنس کرتا تھا اور اگلے دن سیاسی جماعت کا سربراہ جو ہوتا تھا وہ گرفتار ہو جاتا تھا۔ تو ہم نے 2 چیزوں کا آج فیصلہ دیا ہے، ایک جو ڈیکلیریشن جس کی حکومت پابند ہے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، پارٹی آرڈر کے قانون کے مطابق اور الیکشن ایکٹ کے مطابق، اس ڈیکلیریشن کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے جو سپریم کورٹ پہنچایا جائے گا۔ آگے سپریم کورٹ کا دائرہ کار ہے جو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی۔ دوسرا اصولی فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جتنے اس کے اندر کرمنالٹی کے عنصر ہیں اس فیصلے کے اندر الیکشن کمیشن کے، وہ یہ قانونی اور آئینی دائرہ کار ہے FIA کا، باقی جو FBR ہے یا اسٹیٹ بینک ہے یا نیب ہے اس کے مطابق اس کے اوپر ایک انکوائری ہو اور اس کے اندر جو پروسیجر ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فالو کیا جائے گا۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ کہ کیا صرف آج ریفرنس کا فیصلہ ہوا ہے یا کہ جو آپ کے بقول جو بیان جاری ہے کیا اس پر بھی جو آرٹیکل 63 کے حوالے سے کارروائی پر کوئی غور کیا گیا یا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے؟ اور پاکستان تحریک انصاف نے اسی فیصلے کی بنیاد پر چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہاں ریفرنس دائر کیا، لیکن اس کو بعد میں بعض وجوہات کی بنیاد پر وڈرا کیا گیا ہے۔ لیکن اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر کے خلاف کسی فیصلے کی بنیاد پر جو ہے وہ ریفرنس لایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، 2 فیصلے جو آج کابینہ میں ہوئے ہیں ان کے مطابق جو میں نے آپ کو دونوں فیصلے بتا دیے ہیں، اس کے علاوہ جو جب وہ اگلی کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس کے اندر ظاہر ہے اگر آپ نے جعلی دستاویز، اور یہ دیکھیں یہ عمران خان کی ذات کی بات نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کی اپنی ذاتی وہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی جماعت جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت پاکستان میں رجسٹر ہے، اس کو قرار دیا گیا ہے کہ اس نے غیر ملکی فورن فنڈنگ لی ہے، امداد لی ہے، جس کو نیشنل سے بھی لی ہے اور کمپنیز سے بھی لی ہے، ملک کے اندر بھی کمپنیز سے لی ہے جس کی قانون اجازت نہیں دیتا، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر وہ پیسہ جب آیا اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، اور اپنے ذاتی جو وہاں کے پارٹی عہدیدار تھے ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے وہ پیسہ یہاں ٹرانسفر ہوا، اس پیسے کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ 4 ملازمین جو پاکستان تحریک انصاف کی سیکریٹریٹ میں کام کرتے تھے، جس نے پارٹی کے بورڈ نے یہ سائن کیا کہ ان 4 کو الاؤ کیا جائے کہ اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں وہ فورن فنڈنگ آنے دی جائے، ان کے دستخط موجود ہیں۔ پھر 16 وہ اکاؤنٹس جن کے ذریعے یہ تمام فورن فنڈنگ آتی رہی،
ملک کے اندر جو قانون اور آئین کی خلاف ورزی تھی اس کے تحت ایک ڈیکلیریشن ہے، اور اس ڈیکلیریشن کے اندر جو قانونی اور آئینی طریقہ کار ہے وہ اگلی کابینہ میں، اسی لیے یہ 3 دن دیے گئے ہیں وزارت قانون کو کہ وہ جو ڈیکلیریشن سپریم کورٹ جانی ہے ان تمام چیزوں کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھا جائے۔ میڈم 2-3 سوال۔ ایک تو لوگوں کو یہ ذرا سمجھانے کی ضرورت ہے یہ ڈیکلیریشن کس قسم کا ہوگا، کس طرح جائے گا، اور اس کو سپریم کورٹ کس طرح ڈیل کرے گی، وزیر قانون نے آج کیبنٹ کو بتایا ہوگا۔ دوسرا آپ نے کہا SDGs پر آج پروگرام میں اس پر بریفنگ دی گئی ہے۔ یہ افغانی پارلیمنٹ کا ترقیاتی پروگرام ہوتا ہے، اور لاسٹ ایئر جو فائنینشیل ایئر تھا اس میں PTI نے 75 ارب روپے اپنے ارکان میں تقسیم کیے، اور میرے خیال میں جو ریکارڈ میں نے دیکھا ہے کسی بھی اپوزیشن کے کسی رکن کی 1 روپے کی بھی اسکیم نہیں ہوتی۔ تو آپ بھی اتنا ہی فنڈ رکھیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ تھا، آج کو یہ طے ہوا اس میں کتنا فنڈ ہوگا؟ سیکنڈ، آپ نے مذہبی امور کی بات کی ہے کہ حج کے انتظامات پر مبارکباد دی، یہ بالکل غلط ہے۔ نوٹس پہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ سیکٹری حج نے DG حج کو ایک شوکاز نوٹس جاری کیا ہے جس میں حج انتظامات کی ویڈیو بھی آئی ہیں، لوگ ذلیل ہو گئے ہیں اس دفعہ، اور بہت برے انتظامات تھے، اس پہ باقاعدہ وہ لیٹر میڈیا میں بھی آ چکا ہے، اور یہ کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی، اسٹیبلشمنٹ کو لیٹر لیا گیا۔ تو کس چیز کی وجہ؟ دیکھیے تین سوال ہو گئے، سوال پورے 3 سوال آپ نے کیے ہیں۔ ایک تو آپ نے سوال کیا کہ ڈیکلیریشن کا کیا طریقہ کار ہوگا، وہ میں نے واضح طور پہ آپ کو بتایا کہ جو لا منسٹری ہے اس نے ایک مفصل تفصیلی پروسیس کے اوپر اکارڈنگ ٹو قانون اور آئین ایک بریفنگ دی، جس کے اندر ہم گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے جب یہ ایسی کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ ایک آئینی ادارے سے تو اس کی پابند ہوتی ہے کہ وہ ڈیکلیریشن کی صورت میں سپریم کورٹ کو پہنچایا جائے، کیونکہ فیصلے نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک غیر ملکی امداد لینے والی پارٹی ہے۔ اب اس کے تمام جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو کر جو اس کی شکل ہے وہ اگلی کیبنٹ میں پیش ہوگی، اور انشاءاللہ یہ ثناء اللہ صاحب یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ تمام لوگوں یہ تمام چیزیں پبلک ڈومین کا حصہ ہوں گی۔ کوئی چیز چور دروازے سے نہیں بھیجی جائے گی سپریم کورٹ، جیسے قاضی فائز عیسیٰ کا بھیجا گیا تھا۔ یہ تمام کیونکہ یہ دیکھیں یہ پبلک فنڈز ہیں، اس میں یہ جب آئے ہیں ملک کے اندر یہ کہاں گئے، کس پہ لگے، اور جو آج ملک کا حالات ہے یہ کہاں سے تانے بانے جڑتے ہیں، ان تمام کی انکوائری ہوگی۔ اور دوسری بات، اوورسیز پاکستانی آپ کو پیسے دیں خیراتی اور آپ یہاں استعمال کریں سیاسی مقاصد کے لیے، تو یہ تمام چیزیں جو FIA میں بھی انویسٹیگیٹ ہوں گی، وہ ایک ایک چیز پبلک ہوگی، اس کی ساری چیزیں میڈیا پہ بتائی جائیں گی جو انکوائری کے اندر ہوں گی، جو ذمہ داری لگی ہے۔ اسی طرح یہ ڈیکلیریشن جب آتی ہے کابینہ کے اندر اگلی میٹنگ میں، اس کو بھی انشاءاللہ میں ادھر ہی بیٹھ کے بریف بھی کروں گی اور آپ سب کو اس کی کاپی بھی دی جائے گی۔ جی، اور دوسرا سوال آپ نے کیا، دیکھیں یہ بات میں آپ کو ثناء اللہ صاحب ضرور بتانا چاہتی ہوں آپ کے سوال کے توسط سے لوگوں کو بھی، کہ جس وقت MNA جو اپنی کانسٹیچوئنسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس کو فنڈ اس کے پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں جاتا یا اس کی جیب میں نہیں جاتا، یہ اسی طرح PSDP کے فنڈز جس طرح امپلیمنٹ ہوتے ہیں، جس طرح خرچ کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر ایک پوری مانیٹرنگ ہوتی ہے، جو ڈسٹرکٹ سطح کے اوپر UC سطح کے اوپر ایک پورا اس کا میکنزم موجود ہے، اور اسی کے تحت یہ ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی MNA چاہتا ہے اس کے حلقے میں اسکول بنے، سڑکیں بنے، ہسپتال بنے، یہ ان کی SDGs کیا ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، جس کا پاکستان سگنیٹری ہے، جس کے اندر پاورٹی ایلیویشن، ہیلتھ، ایجوکیشن، کلائمیٹ چینج، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، سٹیز، یہ سڑکیں، انفراسٹرکچر، ایمونائزیشن، یہ تمام وہ پروجیکٹس ہیں جو SDGs کے اندر آتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اس دفعہ اپوزیشن کو بھی اس پورے پروسیس میں شامل بھی کیا جائے گا، اور جو فنڈ جو مختص کریں گے اس کا بجٹ، ان کو بھی اس میں مشاورت کے لیے بھی اور ان کا حصہ بھی اس میں موجود ہوگا۔ تیسرا آپ نے سوال کیا تھا حج۔ دیکھیں حج ایک بہت بڑا افیئر ہوتا ہے، وہ کسی بھی کوتاہی کے بغیر فول پروف نہیں ہو سکتا، اس کے اندر بہت مینجمنٹ ہوتی ہے، ہر سٹیک ہولڈر کی مینجمنٹ ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے ملک میں جا کر اس کو فریضے کو ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر بالکل کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے اندر آپ نے خود کہا کہ شو کاز دیا گیا، بڑا ٹرانسپیرنٹ بات ہے کہ جہاں کوتاہی اس کو اکاؤنٹیبل آپ نے ٹھہرایا، جہاں مسئلہ ہوا اس کی آپ نے جواب طلبی کی اور اس پروسیس کو آپ نے ٹھیک کیا۔
تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کسی شکایت کے بغیر کوئی چیز ہو. اس میں ہمیشہ امپرومنٹ کی گنجائش بھی ہوتی ہے, اور یہی مقصد ہوتا ہے حکومت وقت کا کہ جو یہاں کے لوگ ہیں جب وہ وہاں جائیں تو ان کو مشکلات نہ ہوں, ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ پورا کام ہو. تو اسی روح سے یہ کام کیا گیا, اور جس حد تک بھی کوشش کی گئی اس کو سراہا گیا. میڈم دو چھوٹے چھوٹے سوال. ایک تو یہ ہے کہ آج یہ بتایا گیا کہ جو مسجد نبوی میں واقعہ پیش آیا تھا, پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جو بدتمیزی کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ, اس میں کچھ 6 لوگوں کو سزائیں دے دیں آج سعودی حکومت نے, اس کے اوپر کیا رد عمل دیں گی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے کیا کوئی, جیسے پہلے ججز کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کیا جا رہا تھا, یہ بھی کوئی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جو ڈیکلیریشن جائے گا اس میں سنگل بینچ ہونا چاہیے, 3 رکنی ہو, لارجر ہو, یا فل کورٹ جو ہے وہ اس ڈیکلیریشن کا فیصلہ کرے؟ پہلا سوال کیا تھا؟ ہاں جی, دیکھیں مسجد نبوی میں جو بھی ہوا اس کی میں وہاں موجود تھی, اور بڑا افسوسناک واقعہ تھا کہ آپ ایسی جگہ پر جہاں لوگ جانے کے لیے ساری زندگیاں دعا کرتے ہیں, اور آپ وہاں گئے بھی ہوں, اور آپ کا وہاں جانا اور وہ سرزمین, پاک سرزمین ایسے مقاصد کے لیے استعمال ہو جو کہ باعث شرمندگی بھی ہو, باعث افسوس بھی, اور باعث گناہ بھی ہو. تو اس کے اوپر سعودی حکومت نے ایک فیصلہ دیا ہے جس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں کہ میرے اوپر یا شاہ زین بگٹی صاحب کے اوپر یہ معاملہ ہوا, میں وہاں موجود تھی, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آئندہ یہ نہ ہو, کیونکہ سزا صرف اس لیے دی جاتی ہے ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے کہ آئندہ ایسی ناپاک حرکت اس پاک سرزمین پر نہ ہو, اور کوئی جرت نہ کرے ایسی حرکت کرنے کو. تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. دوسرا ججز والا کون سا تھا؟ کیا کوئی کابینہ نے کہا ہے, کوئی مطالبہ کیا کہ ڈیکلیریشن جائے گا یہ سپریم کورٹ میں؟ دیکھیں, کابینہ کا مطالبہ کچھ نہیں ہے. کابینہ قانون اور آئین کے پابند, الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں ایکٹ کر رہی ہے, پابند ہے, اور یہ ایک آئینی اور قانونی فریضہ اس وقت حکومت کا ہے. یہ حکومت اگر پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہوتی تو ان کو اس آئین اور قانون کے مطابق ایکٹ کرنا پڑتا. اور یہ 8 سال کا فیصلہ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے جو وہ بنا کر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اکبر ایس بابر, الیکشن کمیشن, اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایک معاملہ انویسٹیگیشن 8 سال سے جو تاخیر کا شکار تھا, اس پہ فیصلہ آیا ہے. یہ عوام کو بھی سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ اس کے اوپر فوری طور پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے. 8 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے عثمان صاحب کسی بھی اپنے موقف کو پیش کرنے کے لیے. آپ نے جہاں 51 ایڈجرنمنٹس لیں تو آپ 51 جواب ہی جمع کرا دیتے تو آج حالات مختلف ہوتے, لیکن آپ کے پاس کیوں کر جواب نہیں تھا. آپ نے 8 سال فرال حاصل کی الیکشن کمیشن سے. آپ نے دیکھا, اسی ملک میں دیکھا, اسی قانون کے تحت دیکھا کہ پاکستان کا 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم سپریم کورٹ کو خود خط لکھ کر انوائٹ کرتا ہے کہ اس کے اوپر جو الزام لگا ہے اس کی تحقیقات ہوں, اور پھر ایک وہ انکم اپنے بیٹے کی کمپنی سے جو تنخواہ نہیں لی اس پر بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لیتے ہوئے ایک قانون بنایا گیا اور اس کو آؤسٹ کیا گیا. یہاں 351 کمپنیوں سے پیسے وصول کیے گئے, فورن فنڈنگ لی گئی, فورن نیشنل سے, فورن کمپنی سے اور مقامی کمپنیوں سے, جو کہ قانون کی صریحاً خلاف ورزی اور پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق جرم ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر جو انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہو, اور یہی وہ روح ہے جس کے مطابق کابینہ نے ایکٹ کیا ہے, آئین اور قانون کے مطابق ایکٹ کیا ہے. اور انشاءاللہ یہ وہ حکومت ہے جو کسی سیاسی انتقام کا نہ اس کا مقصد ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو قانون ہے وہ اپنا راستہ رہے. یہ پہلی کابینہ کی بریفنگ اگر آپ کو یاد ہو, جب ہماری کولیشن گورنمنٹ آئی تو آپ نے یہ سوال کیا تھا, تو میں نے یہی جواب دیا تھا کہ یہ قانون اپنا راستہ لے گا. تھینک یو. آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بات سن رہی ہوں آپ کی. وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ دے رہی تھی. انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے فوری طور پر فنڈز کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے. وزیراعظم سیلاب زدہ علاقوں کا خود دورہ بھی کر رہے ہیں. تباہ ہونے والے مکانات کے لیے 5-5 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں. وزیراعظم نے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے NDMA کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں. وزیراعظم نے جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کے لیے 10-10 لاکھ روپے جاری کرنے کی ہدایت بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ کابینہ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے PTI کے خلاف فیصلے کا بھی جائزہ لیا گیا.
उनका कहना था कि ममनुआ फंडिंग केस पर आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पीटीआई ने 16 अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए हैं। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से 8 साल फरार इख्तियार की। राह फरार इख्तियार की जाने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें की जाती रहीं। हीले बहानों से इस केस को इल्तवा का शिकार रखा गया और 8 साल के बाद इस केस का अब फैसला आया है। कानून और आइन के मुताबिक इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने कहा कि 16 अकाउंट्स पीटीआई क़यादत ने अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन के फैसले में मुल्क की तारीख में पहली मरतबा किसी जमात को गैर मुल्की फंडेड करार दिया गया। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से 8 साल तक राह फरार इख्तियार की। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग दे रही थी। उन्होंने सैलाब मुतासिरीन के हवाले से कहा कि उनकी बहाली के लिए फौरी तौर पर फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाबज़दा इलाकों का खुद दौरा कर रहे हैं। इस वक्त उन्होंने आज के दिन में खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया, जबकि तबाह होने वाले मकानात के लिए 5-5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म ने नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए NDMA को हिदायत भी जारी की गई हैं। जबकि मुतालबा नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं जिस मनसब पे बैठी हूँ, ये मैं जैसे अभी शाकिर ने कहा कि मैं इसकी कस्टोडियन हूँ और PIO साहब बैठे हैं यहाँ, बुलाएं ज़रा। बात ये है कि मैंने ये पहले कहा था कि मैं किसी भी ऐसे अदारे को पैसे नहीं दूँगी जो अपनी तनख्वाही नहीं देगा। फिर जो कोविड कट लगा था पिछले दौर में, तो वो कट्स इसलिए लगे कि आप लोगों को भी कंट्रोल किया जाए और आपके अदारों को भी कंट्रोल किया जाए, और उनको दोनों तरफ से। तो हमें ना आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ना आपके अदारे को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो मैं अभी PIO साहब को ये हदायत देती हूँ कि कोई भी अगर कोविड फ़ंड रिवर्सल जिस अदारे का नहीं हुआ, वजारत इत्तलात से उनको किसी किस्म का बिज़नेस नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्किंग जर्नलिस्ट जिस मुश्किल हालात में काम करता है वो मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने 4 साल आप लोगों को अपने साथ सड़कों पे देखा है। गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, आप लोग अपनी रिपोर्टिंग के लिए और उसी अदारे की रिपोर्टिंग के लिए जिस तरह काम करते हैं, उसको मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। लेकिन खराज तहसीन से पेट नहीं भरता, खराज तहसीन से घर नहीं चलते। तो ये मैं अभी डायरेक्शन देती हूँ और मैं इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट मंगवाऊंगी। आप लोगों से भी PFUJ की सतह के ऊपर आप देंगे या इंडिविजुअली दे दें, ये PIO साहब को दे दें, मुझे डायरेक्ट भेज दें। तो आप लोग मुझे अपनी देखें, हर अदारा अपने फोकल पर्सन की दे दें, ठीक है। मेरे दफ्तर में कल सुबह दे दें और इंशाल्लाह मैं अपना ज़ाती भी इस्तेमाल करके, ताल्लुक़ कानून इस्तेमाल करके, वो तमाम पॉलिसीज़ इस्तेमाल करके, ये आपका हक़ है, ये आपका मुतालबा नहीं होना चाहिए। थैंक यू।